بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس اہم سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں۔ مجھ سے بہت سارے پیٹریوٹس بھی اور ہمارے فالوز یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران تو پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آج پورے معاشرے کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے سیاسی بیانیے نے۔ عمران کا جو بیانیہ ہے، جو براہ راست حملہ کر رہا ہے پاکستان کی سلامتی پر بھی اور پاکستان کی مسلح افواج پر بھی، یہ نوجوان نسل نے ایسے اپنا لیا ہے کہ جیسے یہ حقیقی معنوں میں آخری سچ ہو۔ آج میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں عمران کی مزاحمت کر رہا ہوں اور کیوں میں اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اب پورے سیاسی نظام کو لپیٹ کر ایک نیا سیاسی نظام اور آئین تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے مجھ پہ بہت شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ان کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، پی ٹی آئی کا۔ یہ ینگسٹرز، نوجوان جو صرف کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اسی کام کے لیے کہ جو بھی ان پر تنقید کرے، یہ اس کی عمر، مرتبے، اس کے کام، اس کی عزت کا لحاظ کیے بغیر اس کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایک گستاخ نسل ہے جو اس نے پیدا کی ہے، جس قسم کے یہ خود ہیں ساری پارٹی والے، اسی قسم کی ان کی نوجوان نسل انہوں نے تیار کر دی، جو اب خطرناک حد تک نظریہ پاکستان اور ہماری تاریخ کو مسخ کر کے پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس اور بھارتی سوشل میڈیا ٹیمز کو اب کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کافی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی وجوہات بتاؤں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ایک میموری، شارٹ میموری ہے، ڈیمنشیا کی پرابلم ہے، پوری قوم کو بھول جاتے ہیں کیا ہوا۔ آج کل کے اس دور میں سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ کی کیا ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے سوائے اس کے کہ سچ وہی ہے جو ایک سچا آدمی بیان کرتا ہے؟ باقی نہ میڈیا سچ ہے، نہ سوشل میڈیا سچ ہے۔ سچ صرف ایک سچے آدمی کے کلام کو کہتے ہیں۔ دیٹ از دا اونلی ٹروتھ۔ آدمی اگر سچا ہے تو بات سچی ہے، آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، یو ٹرن ہے تو بات جھوٹی ہے۔ مجھے پاکستانی میڈیا میں پاکستان کا دفاع کرتے تقریباً اب 16 سال ہو چکے ہیں، اور 16 سال میں اللہ کا فضل ہے، ہزاروں کی تعداد میں میرے ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں، میرے ریڈیو انٹرویوز ہیں، میرے یوٹیوب اینڈ ویلاگز ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ ایک بھی یو ٹرن نہیں دکھا سکتے، آپ ایک بھی بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہاں پر جھوٹ بولا تھا۔ استغفر اللہ، یہ میں تکبر نہیں کر رہا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کا کرم اور اس کا فضل جو ہمارے اس مشن کے اوپر ہے، صرف اس کا اظہار کر رہا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ کہ یہ میرے مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے جو ڈیوٹی لی ہے اس میں جھوٹ اور مکر اور فریب اور دھوکے کو شامل نہیں کیا۔ 2007 میں جب ہم نے ڈیوٹی کرنی شروع کی تھی تو اس وقت پاکستان جنگ ہار چکا تھا۔ ہمارے جی ایچ کیو کے گیٹ کے سامنے سوسائڈ بامبنگز ہو رہی تھیں، لیفٹیننٹ جنرل شہید ہو رہے تھے، اور پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ پاکستان کی ریاست بچ سکتی۔ قوم اور فوج کے درمیان ایک شدید اختلاف پیدا ہو چکا تھا، متحدہ مجلس عمل، اور اس میں عمران خان بھی شامل تھا۔ یہ سب مل کے جنرل مشرف کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے تھے، جیسے آج تک عمران ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا۔ پورا سوات ان کے ہاتھ میں جا چکا تھا، پوری ٹرائبل ایریاز ان کے پاس تھے، اور سی آئی اے کی اسیسمنٹ تھی کہ 2015 تک پاکستان نقشے پر باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہم نے ٹی وی پر آ کر پہلی دفعہ پاکستان کے دفاع کی اذان دینی شروع کی۔ اس وقت ہم نے ہندو زائنزم پہ ایک سیریز کی جس میں دنیا میں کسی نے نام نہیں سنا ہوا تھا کہ ہندوتوا کیا چیز ہے، ہندو زائنزم کیا ہے۔ یہ اصطلاح بھی میری دی ہوئی تھی، ہندو زائنزم۔ اس پر پروگرام کیے، خوارج، ٹی ٹی پی کو خوارج کہا، اور کھل کر پاکستان کا دفاع کرنا شروع کیا، پاکستان آرمی کو مضبوط کیا، قوم اور فوج کے درمیان فرق کو ختم کیا،
اور اللہ کے فضل سے اس اذان کے بعد پاک فوج اس قابل ہوئی کہ پھر سوات آپریشن اور راہ راست اور راہ نجات اور یہ سارے آپریشنز کیے گئے. انفارمیشن وارفیئر میں، نیریٹو بلڈنگ میں ہم نے جب قوم کو راضی کر لیا اور قوم فوج کی جانب لے آئے اور ہم نے دشمن کے بیانیے کو تباہ کر دیا، تو اس کے بعد پاک فوج نیچے سے حرکت کی اور اس نے جا کے دشمنوں کو ختم کیا. وہی وقت آپ کو یاد ہوگا ممبئی دھماکے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی اللہ کے فضل سے سب سے پہلے خط اول پر یہی فقیر کھڑا تھا پاکستان کے دفاع میں. پاکستان سے کوئی اذان، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. اور اس قدر شدید ہم نے جو ہمارا بیانیہ تھا دشمن پر حملہ کر کے انڈیا کے نیریٹو کو تباہ کرنے کا، وہ پوری دنیا میں پھر پاکستان کی طرف سے سفارتی طور پر پھیلایا گیا انڈیا کے نیریٹو کو تباہ کرنے کے لیے. بعد میں انڈیا نے اپنی وہ نیٹ فلکس کی سیریز بھی بنائی سیکرٹ گیمز کے نام سے، جو خاص طور پر میرے اوپر تھا ایک ایپیسوڈ اس کا پورا، کہ ممبئی حملوں کے بعد وہ لال ٹوپی والا جو آیا ہے وہ ISI کے لیے کام کرتا ہے. ایک نیریٹو یہی تھا کہ یہ ISI کے لیے کام کرتے ہیں، اور مگر ISI کے لیے کریں یا پاک فوج کے لیے کریں، کام تو پاکستان کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک چیز سنارمس ہو گئی تھی کہ زید حامد کا مطلب ہے کہ پاکستان سے عشق اور جنون. ہماری پوری سیریز بھی تھی پاکستان ایک عشق اور ایک جنون، پورے پاکستان میں ہم نے دورے کیے، نوجوانوں کو اکٹھا کیا. یہ ساری آئیڈیالوجی ریولوشن کی، انقلاب کی، حتیٰ کہ یہ لفظ سونامی بھی میرا دیا ہوا تھا، یہ لفظ خلافت راشدہ بھی میرا دیا ہوا تھا پولیٹیکل ڈسکورس میں، کہ ہم پاکستان میں خلافت راشدہ کی طرز پر ریاست بنائیں گے. آپ سارے پرانے میرے لیکچرز اور انٹرویوز اور میری ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے فضل سے یہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں. ظاہر ہے میرے خلاف پھر ایک شدید پروپیگنڈا بھی ہوا. پاکستان میں لبرل طبقہ بھی، یہ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن، یہ جیو، یہ حامد میر، یہ سارے ماروی سرمد، یہ سارا گروپ میرے خلاف ہوا شدید کہ جی یہ تو اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب دوسرا ایکسٹریم جو ریلیجس مولوی طبقہ تھا جس کا تعلق خوارج کے ساتھ تھا، طاہر اشرفی سے شروع کر لیں آپ، اور TTP اور BLA اور جتنے بھی یہ دہشت گرد مذہبی تھے یا سیکولر، یہ سب میرے خلاف ہوئے. ظاہر ہے بھارتی حکومت تو ویسے ہی میرے خلاف تھی. تو اس وقت پریکٹیکلی پورے پاکستان میں جتنے بھی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس تھے وہ میرے خلاف تھے، جتنے بھی پرو پاکستان پیٹریوٹک ایلیمنٹس تھے وہ میرے ساتھ تھے. اور اس وقت تک عمران کو اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا تھا پاکستانی پالیٹکس میں. مگر ہم نے 2007 میں ایک سیریز کی تھی خلافت راشدہ کے نام سے، اس میں ہم نے یہ بات کلیئرلی بتا دی تھی، آج بھی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، 17 ایپیسوڈز ہیں اس کے، کہ پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چلے گی. آپ کو خلافت راشدہ کے ماڈل پر ایک نیا اسلامی نظام بنانا پڑے گا پاکستان میں، اور اس کے لیے اس پالیٹکس کو پاز کرنا ہے، روکنا پڑے گا. ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لانی پڑے گی 3 سال کے لیے، جو پاکستان میں پہلے احتساب کرے، نظام تبدیل کرے، اور اس کے بعد آپ ایک اسلامی صدارتی نظام پاکستان میں چلائیں. پورا حل دیا تھا، وہ حل آج تک میں اسی بات پر قائم ہوں، ایک لفظ چینج نہیں ہوا. اس وقت اگر میں پاک فوج کا دفاع کرتا تھا تو آج بھی کر رہا ہوں. آپ میرے 2007 کے لیکچر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو لگے گا 2023 کے لیے، آج کے دن کے لیے وہ لیکچر کیے ہوئے، کسی ایک بات میں رتی برابر بھی یو ٹرن نہیں ہے، کوئی اوپینین، کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی کبھی بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2010 کے بعد سے ہی پوری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ ایکنالج کیا جانے لگا کہ پاکستان سے اگر سب سے زیادہ اسٹرانگ پیٹریوٹک وائس ہے تو وہ زید حامد کی ہے. ایک جارڈن کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، رائل جارڈینین اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر، بہت بڑا ادارہ ہے، پوری مسلم دنیا سے 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ وہ ہر سال نکالتے ہیں. جارڈن گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہمارا پاکستان کا تو نہیں ہے. اور 2010 سے وہ پاکستان میں موسٹ انفلوئنشل میڈیا پرسنالٹی میں سب سے اوپر اللہ کے فضل سے اس فقیر کا میرا نام لکھتے ہیں کہ زید حامد از دا موسٹ انفلوئنشل مین ان پاکستانی پالیٹکس، مور پاورفل دین میر شکیل اینڈ میر سلمان، وہ جو ایئر وائی والے جو. اب وہ بڑے بڑے میگا گروپس ہیں، بلینز آف ڈالرز ان کے پاس ہے، میں اکیلا فقیر مسکین، میرے پاس تو کچھ بھی ریسورسز نہیں ہیں. میں تو ہر مہینے چندہ جمع کرتا ہوں پاکستانیوں سے اپنا ڈیوٹی اور مشن کو چلانے کے لیے، اپنی ٹیم کو دینے کے لیے. مگر اس کے باوجود اللہ نے اذان میں برکت یہ رکھی ہے کہ دنیا ایکنالج کرتی ہے کہ میر شکیل اور سلمان سے زیادہ پاورفل اذان پاکستان میں اوپینین بلڈنگ کی، نیریٹو بلڈنگ کی، وہ زید حامد کی ہے. پوری دنیا میں سنانمس ہو گیا تھا. مجھے ہائپر نیشنلسٹ کہتے تھے، کچھ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ کے جو مرضی نام دیں، لال ٹوپی والا، مذاق اڑائیں، جو مرضی کر لیں، لیکن پورا انڈیا مجھے جانتا ہے، پوری دنیا پریکٹیکلی جو پاکستان پر نظر رکھتی ہے مجھے جانتی ہے. اور پاکستان کی پالیسی میکنگ میں، پاکستان کی پالیسیز کو انفلوئنس کرنے میں ہمارا جو ڈیسائسو رول تھا اس کو اکنالج کیا جاتا تھا. 2015 میں
جو یمن فوج بھیجنے کی بات ہوئی، پورے پاکستان میں ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا، سب نے کہا جی سعودی عرب کی بات ہم نے ماننی ہے، ہم نے فوج بھیجنی ہے. آئی واز دا اونلی ون جس نے ریزسٹ کیا. میں نے میڈیا پہ آ کے پہلے انکار کی، لاجک دی کہ بالکل پاکستان آرمی نہیں جائے گی. وہ آرگومنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس آرگومنٹ کو پھر آرمی نے آفیشلی پک کیا، پارلیمنٹ میں لے کے گئے. پارلیمنٹیرینز نے پھر اسی آرگومنٹ کو بلڈ کیا کہ ہاں ہم یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے کہنے پر فوجیں نہیں بھیجیں گے، اور وہ فوجیں نہیں بھیجی گئیں. اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی میں ہم نے پاک فوج کو داخل ہونے سے روک دیا. اور پھر اس کی بہت بھاری سزا میں نے کاٹی کہ میں جب سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو سعودی حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا یہ کہہ کر کہ میں ایرانی جاسوس ہوں، اور میں نے ایران کے کہنے کے اوپر پاکستانی فوجوں کو یمن بھیجنے سے روکا تھا. اور یہ شکایت بھی طاہر اشرفی نے لگائی تھی. کین یو امیجن دیٹ؟ آج بیٹھا میں عمران کی حکومت میں، اتنا بڑا منسٹر تھا وہ. اور پھر جب میں سعودی عرب میں گرفتار تھا تو انڈینز پہنچ گئے مجھے لینے کے لیے. ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ سشما سوراج پہنچی اور انڈین ڈیلیگیشنز آئے کہ مجھے وہاں سے اٹھا کر انڈیا لے جائیں. وہ شکر ہے اللہ کا، اللہ خوش رکھے جنرل راحیل کو اور جنرل رضوان کو، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہاں پہ. وہ خود سعودی عرب گئے اور مجھے سعودی عرب سے نکال کر لے کر آئے. اور انڈیا کی اور را کی جو کوشش تھی کہ مجھے ایکسٹراڈائٹ کر کے وہ انڈیا لے جائیں، اللہ نے اس کو ناکام کیا. اس سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں، اس وقت میں میڈیا پہ نہیں آیا تھا، جنرل مشرف جب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہے تھے، ہی واز اباؤٹ ٹو ریکگنائز اسرائیل، ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا پورے پاکستان میں. اس وقت جنرل مشرف کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. وہ چاہ رہے تھے، کر رہے تھے. ان کو ایڈوائز کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے. وہ جوئش کانگریس سے خطاب بھی کر کے آ گئے تھے امریکہ میں. اور وہ وقت تھا اللہ کے فضل سے کہ آئی واز نیشنل سیکورٹی اینالسٹ. اس وقت براس ٹیکس ہمارا ادارہ جو تھا اس وقت فوج کے ساتھ اور جنرل مشرف کے ساتھ کام کرتا تھا. اور میں نے سختی سے ان کو روکا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. اللہ نے کرم کیا کہ ہماری بات مانی گئی، اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اسی وقت فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان عراق میں اپنی فوجیں بھیجے گا. اللہ کا احسان ہوا کہ یہاں پہ بھی ڈیسائسو فیکٹر، روکنے والا جس نے پاک فوج کو روکا. یونٹس تک ایلوکیٹ ہو گئی تھی کہ یہ یونٹیں جائیں گی عراق میں. اس سارے پروجیکٹ کو روکنے والا اللہ کے فضل سے براس ٹیکس تھی، یہ فقیر تھا. یہ باتیں میں نے اس سے پہلے پبلک میں کھل کے نہیں بتائی کبھی، کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں ہمارے کام کو. اور پھر ظاہر ہے، میں نے کہا کہ سچ کی ڈیفینیشن صرف وہی ہے جو سچے آدمی کی ڈیفینیشن ہے. آپ کو میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ، سیاستدانوں کی زبانوں پہ سچ نہیں ملے گا. یہ بیک گراؤنڈ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو آگے وجہ بتا سکوں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں. اسی زمانے میں 4th and 5th جنریشن وار کی ڈاکٹرائن ہم نے آرمی کو دی. آپ سارے ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ میں پاکستان میں پٹ گیا، 1000 پروگرام میں نے کر دیے 4th جنریشن وار پہ، پھر 5th جنریشن وار پہ. یعنی یہ 2015 کا رسالہ ہے، 2015 کا رسالہ ہے 5th جنریشن وار کے اوپر. یہ جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو پھر میں نے اس کے اوپر دوسرا لکھا تھا. جانے سے پہلے میں نے 5th جنریشن وار پہ لکھا تھا. پھر میں سعودی عرب کی جیل چلا گیا، وہاں میں نے 4 مہینے کاٹے. سخت ایک آزمائش تھی وہ، تقریباً سزائے موت ہو چکی تھی مجھے وہاں. اللہ نے کرم کیا، جنرل راحیل رضوان گئے، مجھے نکال کر لا. یہ ساری سختیاں میں کس لیے برداشت کر رہا تھا؟ کیا مجھے فوج پیسے دے رہی تھی؟ مجھے حکومت میں کوئی حصہ تھا میرا؟ نواز شریف کی حکومت نے مجھے سعودی عرب میں چھوڑ دیا. یہ کہا کہ جی ہمیں اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں. پرویز رشید کا بیان ہے کہ جی زید حامد سے زیادہ بیوقوف نامعقول آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا، پڑا رہے سعودی عرب کی جیل میں. انڈیا کی حکومت مجھے لینے کے لیے پہنچ گئی. سعودی عرب کی حکومت مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی حکومتیں میرے خلاف ہیں. صرف اللہ کا فضل تھا. یہ ناممکن بات، لٹرلی مچھلی کے پیٹ میں سے جیسے نکل کر آنے والی بات ہے کہ اللہ نے اس وقت پاک فوج کو بھیجا، جنرل راحیل کو بھیجا، عیسائی کو بھیجا جو مجھے وہاں سے نکال، رضوان کو بھیجا جو مجھے نکال کر لے کر آیا. اور دشمنوں کا سارا پلان اللہ نے رسوا کیا. اس وقت میں نے یہ 5th جنریشن وار کے ڈاکومنٹس بنا کر پوری 10 سال لگے آرمی کو یہ ایکسپٹ کرنے میں کہ ہاں 4th اور 5th جنریشن وار بھی ایک ریئلسٹک وار ڈاکٹرائن ہے. اور اللہ کے فضل سے دنیا جانتی ہے یہ کہ پورے پاکستان میں یہ صرف میں تھا، اللہ کے فضل سے صرف ہم تھے جن کو 10 سال آگے اللہ نے دکھا دیا تھا کہ وار ڈاکٹرائنز دنیا میں کیسے تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور وہ کنونشنل وارفیئر کا پیریڈ اب ختم ہو چکا ہے. تو یہ ساری بات بتانے کے مقصد، پھر ابھی لیٹسٹ جدید جب کرونا آیا، کووڈ آیا، پوری دنیا ایک جانب کھڑی تھی. پاکستان میں کوئی شخص نہیں تھا جس نے کووڈ لاک ڈاؤن اور ویکسینز کی مخالفت کی. میں اکیلا فرد تھا.
اور سب جانتے ہیں، یہ تو پرانی بات نہیں ہے کہ میں نے جتنی شدید مزاحمت کی کہ قوم کو ویکسین نہ لگائی جائے، قوم کو لاک ڈاؤن نہ کیے جائے، آپ یہ گلوبل ورلڈ اکنامک فورم کا ایجنڈا پاکستان میں نافذ نہ کریں، یہ کورونا اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ اس کے لیے پورے ملک کو تباہ کروا لی جائے. 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا آپ نے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو زہریلے ٹیکے لگا دیے جو اب مرنے کے ٹائم لائن کے اوپر ہیں، کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں مرے گا، لیکن سب کی زندگیوں میں آپ نے سالوں کم کر دیے. پوری دنیا پہ اکنالج کر رہی ہے کہ یہ ٹیکے زہریلے تھے. اس وقت بھی پتا تھا، مجھے کیسے پتا تھا؟ اب جب پوری دنیا کو پتا ہے یہ بات، تو مجھے کون بتا رہا تھا کہ میں یہ بات پوری قوم کو بتاؤں؟ پوری دنیا، پوری قوم میرے خلاف کھڑی تھی. آرمی میرے خلاف تھی، ISI میرے خلاف تھی، گورنمنٹ میرے خلاف تھی، پولیٹیکل پارٹیز میرے خلاف تھی، میڈیا میرے خلاف تھا. یعنی میں شاید پاکستان کا واحد اینالسٹ ہوں جس پر پاکستانی میڈیا میں پابندی ہے. آپ ذرا سوچیں کیوں؟ میں نہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی سختیاں پابندیاں ان کو پسند نہیں ہیں. زید حامد پر کیوں پابندی ہے؟ اور زید حامد پر پابندی تو صرف پاکستان کے دشمن لگاتے ہیں. کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا زید حامد سے دشمنی یا اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. مجھ پر کیوں پابندی ہے؟ مجھے کسی سرکاری پروگرام میں نہیں بلایا جاتا، مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، مجھ سے کسی میڈیا پہ مجھے نہیں بلایا جاتا. اللہ کا شکر ہے ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. پابندی کے باوجود بھی اسٹرانگسٹ اوپینین میکر پاکستان میں جو اس کا سٹیٹس ہے، اللہ کے فضل سے وہ جورڈینین انسٹیٹیوٹ ہمیں 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کا ہمیں ہی دے رہا ہے. 5 سال، پچھلے 10 سال سے دے رہا ہے پابندی میڈیا پہ، 5-6 سال سے. اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اس تھوڑے میں اللہ بڑی برکت دے دیتا ہے. ہمارے پاس جیسے کہا کہ مہینہ گزارنے کے ریسورس نہیں ہوتے. اگر ہم حرام کھانے والے ہوتے، اگر میں عمران سے ڈیل کر لیتا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کر لیتا کہ یار میں آپ کا پروپیگنڈا عام بن جاؤں گا، میں آپ کے لیے نیریٹو بلڈنگ کروں گا، جو اختیار، جو پوزیشن، جو اللہ نے سٹیٹس معاشرے میں مجھے دیا تھا، کیا ہم اربوں کروڑوں نہیں کما لیتے جس طرح باقیوں نے کمائے؟ 2-2 ٹکے کے استغفر اللہ موٹر سائیکلوں پہ پھرنے والے بغیرت راشی آج بڑے بڑے اینکر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں ان کے. میں ابھی تک اپنے والدین کے گھر میں رہتا ہوں، ابھی تک 17-16 سال پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلاتا ہوں جو کہ دوستوں نے خرید کے دی تھی چونکہ میں خود نہیں خرید سکتا تھا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ جو حلال کھانے کی برکت ہے کہ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، پوری دنیا میں عزت دی ہے. جب غازہ کے اوپر اسرائیل بومنگ کر رہا تھا تو ہم نے ایک پروگرام، چھوٹا سا ایک پروگرام کیا تھا یہاں پر. ہم نے کہا تھا کہ پاکستان اور ترکی کو ایئر فورس کو جانا چاہیے اور غازہ کے اوپر نو فلائی زون بنا دیں. اب نو فلائی زون بنا دیں تاکہ اسرائیل بومنگ نہ کر سکے. ہمارا سجیشن تھی، ہماری رائے تھی، لیکن اس رائے کو ایک کویتی منسٹر نے اس طرح پریزنٹ کر دیا، وہ یہ سمجھے کہ جیسے یہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان نے اور ٹرکی نے عرب ملکوں سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اپنی ایئرپورٹس دو، ایئر بیسز دو تاکہ ہم اسرائیل کے خلاف نو فلائی زون بنائیں. اس نے یہ آفیشلی آف کویت گورنمنٹ کی جانب سے ٹویٹ کر دی کہ پاکستان اور ترکی نے درخواست کی ہے ہم سے کہ ہمیں ایئر بیسز دیے جائیں اسرائیل کو روکنے کے لیے. اور یہ اس وقت تھا جب غازہ کے اوپر شدید بمباری ہو رہی تھی اور پوری دنیا میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. جیسے یہ خبر نکلی پوری عرب دنیا میں اور خود اسرائیل کے اندر خوف طاری ہو گیا. امیڈیٹلی اس کے فوراً بعد اسرائیل نے ایئر کیمپین روک لی. اور حتیٰ کہ اس وقت عمران کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے پوچھا، خود یہ حیران پریشان تھے کہ پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی خبر کیسے نکل گئی. انہوں نے ISI سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے یہ کس کا پروجیکٹ ہے، کس نے ریکویسٹ کی ہے عربوں سے کہ ہمیں بیسز دیے جائیں، ہم اسرائیل کو روکنے جا رہے ہیں. خود ISI کو نہیں معلوم تھا، ظاہر ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے تو ایک سجیشن دی تھی. انہوں نے کہا نہیں، تو کویت گورنمنٹ نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم سے ریکویسٹ کی گئی ہے، ہمیں ڈیمانڈ کی گئی ہم سے بیسز دینے. مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسرائیل کی بومنگ رک گئی اور کویت میں اتنی اچھی گڈ ول پیدا ہو گئی پاکستان کے لیے کہ کویتیوں نے پاکستانیوں کے لیے 5 لاکھ ویزے کھول دیے، ورک ویزا کھول دیا کہ پاکستانی آ کے یہاں نوکری کر سکتے. یعنی صرف یہ دیکھیے، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہمارے ایک سجیشن سے، ایک نیت سے، ایک جوش اور جذبے سے جو تکلیف اور دکھ ہمیں ہو رہا تھا کہ ہم کوئی مسلمان فوج ہو جو فلسطین پہ بمباری کو روکے، اس بات کو صرف سجیسٹ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ نہ صرف فلسطینیوں پہ بمباری رکی بلکہ پاکستانیوں کے لیے لاکھوں ویزے کھل گئے. یہ کام جو فورن آفس کو کرنا چاہیے تھا، اللہ نے فقیر کی اذان سے کروا دیا. یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی، ضرورت نہیں ہے یہ سب پبلک کو بتانے کی بھی ہو، لیکن ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ایکچولی از دا ٹروتھ. میری باقاعدہ ISI ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی اس کے اوپر. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سجیشن جو کویت نے دی ہے، یہ کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے کویت کو؟ میں نے کہا جی آپ ان سے خود پوچھ لیجیے.
کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ نے سجیشن دی تھی. میں نے کہا اچھا اگر دی تھی تو اچھی بات ہے, بری بات ہے, اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یہ اللہ کے فضل سے ہماری چھوٹی سی اذان کا امپیکٹ ہوتا ہے. مجھے جنرل باجوہ اور فیض کے دور میں شدید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. مجھے باقاعدہ جنرل فیض کے دفتر سے بلایا گیا ایک دفعہ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ آپ عمران کی مخالفت بند کر دیں, کیونکہ عمران ہمارا پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو لے کے چلیں گے. میں نے کہا جی دس از ناٹ پاسبل, یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا, بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کنٹرول کر لیں گے تو یہ بھی غلط ہے. اس کے بہت بھاری تعلقات ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس کے بچے یہودیوں کے پاس ہیں. یہ گولڈ سمتھ فیملی سے بلیک میل ہوتا ہے. گولڈ سمتھ فیملی اسرائیل کا بانی خاندان ہے. اس کا ساری زندگی, دنیا کا ہر شرعی گناہ اس شخص میں موجود ہے, اور یہ ایک مسلمان ریاست کا سربراہ بننے کے لائق نہیں ہے. آپ غلط پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غزوہ ہند کی بات نہ کریں. Imagine I'm telling you this. مجھے یہ حکم آیا باجوہ اور فیض کی جانب سے کہ آپ غزوہ ہند کی بات نہیں کریں گے. میں کہ میں کروں گا, یہ سیدی رسول اللہ کی حدیث ہے, ہماری تقدیر ہے. اور یہ تو پالیسی ڈاکٹرن ڈیسائیڈ ہوا تھا جنرل پاشا کے دور میں, کہ جب ہم انڈیا کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے, ہندو زائنزم کو ایکسپوز کر رہے تھے, ہمیں پتا تھا آنے والے وقتوں میں مودی نکلے گا اور ایک شدید ہندوتو آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ذبح بھی کرے گا, پاکستان پہ حملہ بھی کرے گا. تو اس کے مقابلے پر ہم نے غزوہ ہند کی ڈاکٹرن بنائی تھی, ہم نے نکالی. یہی ہمیں کہ سیدی رسول اللہ نے جو بنی بنائی ڈاکٹرن ہمیں دی ہے, ہم نے اس کو پروموٹ کرنا تھا. اور جہنم کے کتے خوارج جب ہم پر حملے کر رہے تھے تو اس کے خلاف بھی آفیشلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہم خوارج کی ٹرم استعمال کریں گے ان کے لیے, اور جہنم کے کتوں کو ایکسپوز کریں گے اسی طرح جس طرح سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. میں نے کہا یہ تو آفیشل پالیسی تھی ہماری ہندوتوا کے خلاف, تو میں کیسے روک دوں اس کو. انہوں نے پھر مجھے, اور پھر تیسری دفعہ جب ان سے میری جھڑپ ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ ویکسین کے خلاف بات کرنا بند کر دیں. اگین یہ بھی جنرل فیض کے دفتر سے مجھے کہا. میں تینوں کام بند نہیں کروں گا. نہ میں عمران کی مخالفت بند کروں گا, نہ میں غزوہ ہند پر بات بند کروں گا, نہ میں ویکسین کے خلاف بات کرنا بند کروں گا. تو ظاہر ہے پھر وہ جو سختی مجھ پہ کر سکتے تھے انہوں نے کی, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. لیکن جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی تنخواہ پہ تھا یا ان کے حکم پر کام کر رہا تھا, یہ صرف ان کے لیے ایک تھوڑا سا فیلر ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اس وقت باجوہ اور فیض اور عمران کے خلاف کھڑا ہو سکتا. اور اللہ کے فضل سے پرنسپلز پہ جہاں پہ ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کی امت کو تکلیف ہے یا پاکستان کو تکلیف ہے, وہاں پہ ہم نے راک سالڈ سٹینڈ لیا irrespective of the consequences. اور جیسے میں نے کہا, میں نے شدید نقصان اور تکلیف اٹھائی ہے, اور آج تک ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی, جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سعودی عرب کی جیل سے لے کر پاکستان کے اندر پابندیاں لگنے تک جو ہمارے اوپر پابندیاں لگی اور ہم پر بائیکاٹ کیا گیا اور ہم پر سختیاں کی گئیں, دھمکیاں دی گئیں, پاکستان میں کوئی شخص اتنا برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ابھی تک اسی طرح ڈیوٹی کر رہے ہیں. انہوں نے 100 دفعہ کوشش کی ہم پر پابندیاں لگانے کی, قتل کروانے کی, جیلوں میں بھیجنے کی. مجھ پہ درجنوں مقدمے ہیں پاکستان میں. اس بیک گراؤنڈ کے شخص کو یہ تانا دیتے ہیں کہ میں بوٹ پالش کر رہا ہوں اور میں پیسے لے کے کام کر رہا ہوں, کیوں بیٹا میرا آرمی میں, اس لیے میں اس کی پروموشن کے لیے کام کر رہا ہوں. یعنی اس قدر بغیرتی اور بے شرمی کا بھی کوئی لیول ہو سکتا ہے ان لوگوں کا. عمران سے میری مخالفت, اب میں یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا, اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ عمران سے میری مخالفت کیوں ہے. پریسائز عمران کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یعنی جب 2010-11 کے اندر ہماری بہت لمبی ملاقاتیں رہی ہیں, خفیہ ملاقات. یوسف صلاح الدین کے گھر لاہور میں ہم اکیلے ملا کرتے تھے, ایک ملاقات وہاں ہوئی. اس کے گھر پہ بھی میں گیا ہوں بنی گالہ میں, ہماری پروگرام بھی ہم نے اکٹھے کیے ہیں ٹی وی پہ ساتھ. اس شخص کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جو اس میں خوبیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, جہاں کانوں کا کچا ہے, جہاں اس کے اندر نفسانی پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, جو شرعی بیماریاں ہیں, نیو دم آل. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران کو, باجوہ اور فیض ان کا پروجیکٹ تھا یہ, اور باجوہ کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ قادیانی لابی کا آدمی تھا, فیض بھی اسی لابی کا آدمی تھا, اور ان دونوں نے عمران کو ایک ڈیل کے تحت لے کر آئے تھے یہ. حالانکہ باجوہ کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے, لیکن باجوہ نے بیچ میں سائڈ چینج کر لی اور عمران کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لی. اور ڈیل یہی تھی ان کی کہ آپ کو ہم طاقت میں لے کر آئیں گے, اقتدار میں لے کر آئیں گے, اور آپ باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے 6 سال کی, 3 سال مزید, اور اس کے نتیجے میں ایک لوور چھوٹا جونیئر میجر جنرل جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا, جو ڈی جی سی تھے اس زمانے میں جب یہ آئے تو, فیض ڈی جی سی تھے,
ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی باجوہ اپنی جگہ پہ اپنا ولی عہد جو ہے اپنی جگہ پر جنرل فیض کو چھوڑ کر جائیں گے. عمران ایکسٹینشن دے گا باجوہ کو, پروموٹ کیا جائے گا فیض کو, فیض آرمی چیف بنیں گے اگلا, پھر وہ اسی طریقے سے مل کر عمران کو یہ اگلے 5 سال بھی جتوائیں گے. تو 10 سال کا پلان تو ان کا پکا تھا بالکل. دس واز دا گیم جس پر عمران کو لایا گیا تھا. اور چونکہ عمران واز, جس کو ایک رشین ایک ڈپلومیٹک ٹرم ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں, یوزفل ایڈیٹ, ایک شخص جس کو صرف گلوری کا شوق ہے, ورلڈ کپ اٹھانے کا شوق ہے, جس کو صرف یہ شوق ہے کہ لائم لائٹ اس کے اوپر رہے, لیکن نہ انٹلیکٹ ہے, نہ جیو پالیٹکس جانتا ہے, نہ ہسٹری جانتا ہے, نہ دین جانتا ہے, اور کانوں کا کچا ہے, اور ساری شرعی اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے زانی اور بدکار ہیں. استغفر اللہ. جو پرائم منسٹر ہاؤس کے 4th فلور کا مذاق بنتا تھا کہ کیا وہاں پہ جس کے محل کے دروازے, جس کی ریاست کے دروازے طوائف لات مار کے کھولتی تھی اور بڑے شوق سے ٹک ٹاک کی ویڈیوز پہ ڈالا کرتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں اس کی ریاست کے ساتھ. جنرل رانی کی مثال یہ دیتے ہیں کہ یحییٰ خان کے ساتھ ایک جنرل رانی تھی. یہ ساری پی ٹی آئی, اف آئی یوز دا ٹرم استغفر اللہ, حریم زادے ہیں. ان سب کی گندی ویڈیوز ایک طوائف کے فون میں رکھی ہوئی ہیں جو ان کو پوری ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے. یہ سب باتیں نون تھیں. یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ میری گندی ویڈیوز ریلیز کرنے والے, سوال یہ کہ تم نے گندی ویڈیو بننے کیوں دی, تم حرکتیں ایسی کیوں کرتے تھے سب کے سامنے کہ تمہاری ویڈیوز بنائی جائے. سب سے جو پہلا امتحان عمران خیر لے کر آ گئے, یہ حکومت میں عمران آ گئے, گلوری, امریکہ کا دورہ, ٹرمپ سے ملاقات. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ بات کہ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت سے بات کر رہا ہوں, میں میڈییٹ کروں گا. آپ نکالیں ریکارڈ اس وقت کا, آپ کو یہ بات اس وقت ملے گی ٹرمپ نے جب یہ امریکہ گئے تھے تو. اور میں کرنے کو تیار ہوں اور میں کر رہا ہوں. تیاری نہیں, اس نے کی تھی. اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ چند مہینوں کے بعد انڈیا آرٹیکل 370 وائلیٹ کرنے کے بعد کشمیر پر قبضہ کر لے گا, آپ نے شور نہیں مچانا. انہوں نے یہ بات سنی اور ظاہر ہے اس کام میں جنرل باجوہ آن بورڈ تھے, عمران آن بورڈ تھا, فیض آن بورڈ تھا. یہ واپس آئے, اس وقت واپس آئے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک اور ورلڈ کپ فتح کر کے آیا ہوں. بالکل اس کے الفاظ ڈاکومنٹ ہے, سارے ریکارڈڈ ہیں. اور واپس آنے کے کچھ عرصے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر دیا. وہ کشمیر میں داخل ہو گئے. انہوں نے کشمیر کینسل کر, داخل تو تھے, انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا. اور پاکستان میں جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے, انہوں نے صرف ایک سڑک کا نام بدلا اور تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے رہے. میری فیض کے دفتر میں ملاقات ہوئی اس وقت, اور میں نے ان کو سختی سے کہا کہ یہ, بلکہ کئی مہینوں سے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا بہت بڑی حرکت کرنے جا رہا ہے, اس کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں, کوئی بڑا موو کرنے جا رہا ہے اس نے, کیونکہ سارے مقبوضہ کشمیر میں اس نے ساری پولیس اور آرمی کو سیٹلائٹ فونز دینے شروع کر دیے تھے. یہ ایک چیز ایک کلو دیتی ہے آپ کو کہ وہ اپنی ساری آرمی کو, ساری پولیس کو, سارے گورنمنٹ آفیسز کو سیٹلائٹ فون کیوں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لینڈ لائن اور کمیونیکیشنز اور انٹرنیٹ کو وہ بند کرنے جا رہے تھے. تو میں نے بہت عرصے سے ان کو بتا رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ پریٹینڈ کرتے رہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بعد میں جب آرٹیکل 370 وائلیٹ ہوا تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا, کرفیو لگا دیا, لاک ڈاؤن کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے انہوں نے انڈین آرمی جو تھی وہ سیٹلائٹ فونز یوز کرنے لگی. آئی وینٹ بیک ٹو دیم اینڈ آئی سیڈ, فیض کے دفتر میں جا کے میں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہا تھا تم لوگوں کو کچھ ہونے والا ہے, اب ہو گیا, اس پہ رسپانس بلڈ کرو. اس پر یہ پاکستان کی شہرت کاٹی ہے انہوں نے, اور صرف یہاں انڈیا نہیں رکے گا, اس کے بعد وہ ڈیموگرافی چینج کرے گا, وہ کشمیر کو ضم کرے گا, اور پھر وہ جب ایک دفعہ کشمیر لے جائے گا, 1 کروڑ پاکستانیوں کو اس نے ہندوستانی بنا لیا, بھارتی بنا لیا, وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اون کر لیا, آپ کے ہاتھ سے لے کے چلا گیا, آپ خاموش کیسے بیٹھیں گے. تو مجھے جواب فیض کے دفتر سے یہ دیا گیا کہ ہم اس پر صرف پولیٹیکل موو کریں گے, ہم نے کوئی اس پر ملٹری رسپانس نہیں دینا. اور فوراً شاہ محمود قریشی کا بیان آ گیا کہ وار از ناٹ این آپشن. وہ ظاہر ہے دے ور آل آن بورڈ. ظاہر ہے کہ میں نے شدید پروگرام کیے تھے اس کے اوپر کہ ایسا یہ پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے, ہمیں کم از کم ایک لمیٹڈ وار کشمیر کے اندر کرنی چاہیے. کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے دیا تم نے, 70-75 سال ہم کشمیر پر لڑتے رہے اور انڈیا کو اتنی آسانی سے کشمیر دے دیا. اس سے پہلے جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا اس پر بھی میں نے شدید مزاحمت کی تھی. یاد اگین آپ کو میرے پروگرام ٹی وی پر ہیں جب میں نے کہا تھا کہ زمین پہ کیوں لیٹ گئے تم لوگ یار, ابھینندن کے بدلے کم از کم کچھ کشمیری رہنما رہا کروا لیتے. انہوں نے خوف کے مارے اگلے ہی دن اس کو وی آئی پی بٹھا کے لے کے گئے لاہور سے, اس کو ہینڈ اوور کر دیا انڈینز کو. اور دشمن پہ جب حملے بھی کیے, جب اندر بھی گئے, اپنے جہازوں کو اور پائلٹس کو خطرے میں بھی ڈالا, تو حکم تھا ان کو یہ کہ آپ نے انڈیا کو تکلیف نہیں پہنچانی, آپ نے بم پہاڑوں پہ گرا کے آنے. آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ گیم کیا ہو رہی ہے.
You could easily see that. But आप लोग आम लोगों को नजर नहीं आ रहा था, बट ऑफ कोर्स एज अ डिफेंस एनालिस्ट, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, मुझे तो पता था क्या हो रहा है. इसलिए आई वॉज एंग्री, बिकॉज मुझे पता था कि कितनी बड़ी गेम डाल दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ, और फौरन ही इन्होंने सीज फायर कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि इंडियन आर्मी जो हर वक्त अंडर प्रेशर रहती थी, वहां पे आपने इसको सीज फायर करके ये कह दिया कि तुम वहां पे अपने डिफेंसिव बंकर्स बना लो. इंडिया ने फौरन ही 18,000 बंकर बनाए वहां पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को इम्पेनेट्रेबल कर दिया. यानी हम दाखिल ही नहीं हो सकते अब इस साइड से. हम इंडिया को आपने खुला, अभी तक सीज फायर चल रहा है बाय द वे, कि आपने इंडिया को ऑप्शन दे दिया कि आप डिफेंस लाइन मजबूत कर लें अपनी. यहाँ पे पहले डेमोग्राफी चेंज करें, कश्मीर भी हड़प कर लें, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी आप सील कर लें, और फिर आपने इंडिया को ओपन स्पेस दे दी ये कहकर कि हम चूंकि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन. उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है. उसने $100 अरब का असला जमा करना शुरू कर दिया, राफेल, देन S-400 एंड ऑल एवरीथिंग, कि हमने अब पाकिस्तानी, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हमारे आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना है हमने. और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं. 2019 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दी थी, और अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं. तो वो गलती इमरान की कश्मीर के हवाले से, कि जिसका जो कि आपने सिर्फ सड़क में का नाम तब्दील कर दिया और धूप में खड़े रह गए. अब आप ये कहें कि मेरा कोई कसूर नहीं था, वो सब काम बाजवा ने किए. प्लीज डोंट से दिस थिंग. मतलब दिस इज अस्तगफिरुल्लाह, ये नाकाबिले बर. डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस आफ्टर द इंजरी, एज दे से. यू आर एडिंग इंसल्ट टू आवर इंजरी बाय सेइंग दिस. आप हर तकरीर में कहते थे कि आर्मी और फौज मेरे मातहत है और मैं फैसले करता हूं, सारे फैसले मुझसे पूछ के किए जाते हैं. जनरल बाजवा से ज्यादा नफीस आदमी मैंने नहीं देखा, ये प्रो डेमोक्रेसी चीफ है. और इतनी तुम तारीफें करते थे, इतना तुम, यू वर 100% ऑन बोर्ड. आपका ये बयान था कि जिसने कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद की वो गद्दारी करेगा पाकिस्तान के साथ, क्या मैं हमला कर दूं, मतलब मैं पैसिफिस्ट हूं. ये सारा कुछ आप थे. ये अल्फाज आपके मुंह में किसने डाले थे? आपके अपने अल्फाज थे, और आज के नहीं थे. पिछले 50 साल से आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं. सो ये कोई नई बात नहीं थी जो आपने की. सो उसका नुकसान अब ये हुआ हमें कि न सिर्फ ये कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, हमारी डिफेंसिव लाइन, उन्होंने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को इतना इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक कर दिया कि अब मुजाहिदीन की मदद करना भी अंदर नामुमकिन हो गया हमारे. अब वो कहती है अब कर लें. ये तंज इनका ये क्या है कि जी ठीक है, उस वक्त आपने नहीं किया था, अब आपकी हुकूमत है, अब आप कर लें कश्मीर की मदद. अब तुमने कश्मीर की मदद करने के लिए छोड़ा क्या है हमारे पास? और अब भारत पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, और जो करोड़ों पाकिस्तानी मरेंगे वो सिर्फ उस गलती की वजह से या उस गद्दारी की वजह से जो इमरान ने उस वक्त, इमरान बाजवा और फैज ने उस वक्त की, कि जब कश्मीर पर इसने कब्जा किया. हमारे पास वक्त था कि पोस्ट 9/11, पोस्ट पुलवामा, हमने जो उनके जहाज मार के गिराए थे, हमारा अपर हैंड था, हमारा मोराल ऊंचा था, पूरी कौम फौज के साथ थी. वो वक्त था कि हम अंदर जाके इनको सही से ठोकते. इन्होंने वो सारा वक्त जाया कर दिया, इनिशिएटिव सारा दुश्मन के हवाले कर दिया वापस. एवरीथिंग, सारी कुर्बानियां हमारी जाया, और अब वो सब कश्मीर उनको लेकर अब वो अंदर आएंगे. हमारी अब जंग हमारे घरों में होगी. और बाजवा ने उसके बाद और साजिश की कि मोईद यूसुफ जैसे शख्स को इमरान ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया. ये CIA का, हुसैन हक्कानी का स्टूडेंट, CIA का आदमी, इसको लाके लगाया, और फिर एक डॉक्ट्रिन बनवाई, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. ना वो कौम से पूछी गई, ना वो फौज से पूछी गई. एक खुफिया डॉक्ट्रिन बना के, जिसको पब्लिक भी नहीं किया इन्होंने, लेकर आ गए कि हम इंडिया के साथ 100 साल का अमन करने जा रहे हैं. ये कंप्लीट गद्दारियां थी. इट्स अ बिट्रेयल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. इमरान वाज टोटली ऑन बोर्ड. उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे सिग्नेचर इमरान के, इसका अप्रूवल था. अब आप मुझे ये कहें, तो कश्मीर वॉज वन रीजन. इतना बड़ा बिट्रेल करने के बाद आप समझते हैं कि मैं उस हुक्मरान की मदद करूंगा, हिमायत करूंगा, उसको उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर समझूंगा? प्लीज डोंट इंसल्ट पाकिस्तान लाइक दिस. करोड़ों पाकिस्तानी अब शहीद होंगे इमरान की इस गद्दारी की वजह से. मेरी कोई जाती दुश्मनी इमरान से नहीं है, उसने मेरे पैसे नहीं देने, मैंने कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी इसके साथ, ना मुझे ओहदा चाहिए इसके पास कोई. अगर मेरा इख्तलाफ है तो पाकिस्तान की वजह से, मेरा इख्तलाफ है तो कश्मीर की वजह से, मेरा इख्तलाफ है तो गज़वा हिंद की वजह से, मेरा इख्तलाफ है तो इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान अब ज़िबा होंगे और तुम भारत से 100 साल का अमन करने जा रहे थे, इस वजह से. दूसरा मेरा इख्तलाफ अफगानिस्तान. इसके दौर में अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले. बड़े बड़े वाकयात जो हुए वो इमरान के दौर में हुए. अल्लाह ने इसको बहुत बड़े मौके दिए थे टू गेन द ग्लोरी, टू अर्न द ग्लोरी, बट ही फेल्ड ऑन एवरी काउंट. अमेरिकन निकले अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में वैक्यूम था. पिछले 20 साल से पाकिस्तान मार खा रहा था अफगानिस्तान से, चूंकि वहां इंडियंस और अमेरिकन और CIA और मोसाद और इसराइली मौजूद थे, TTP थी, BLA थी, अशरफ गनी और कारजाई की हुकूमतें थी, अफगान NDS थी. अल्लाह ने उन सबको एक झटके में साफ कर दिया.
امیجن کریں وہ کام جو اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکتے تھے اللہ نے افغان طالبان کے ذریعے کروا لیا. وہ تو اسٹریٹجک اپرچونٹی تھی جو کہ صدیوں میں ایک دفعہ آپ کو ملتی ہے. آپ جاتے سیدھا افغان طالبان کو ریکگنائز کرتے, ان سے الائنس کرتے اور فوراً ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو ایلیمنیٹ کرتے اور افغانستان کو لٹرلی ٹیک اوور کر لیتے. اس نے امریکنز کے کہنے پہ افغان طالبان کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ افغان طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا بلکہ انڈیا کو سپیس دے دی کہ انڈیا جو کہ نکل گیا تھا وہاں سے وہ فوراً کابل میں واپس آیا پاکستان کی ایبسنس میں, اور اس نے وہاں ایمبیسی بھی کھولی, اربوں روپے اربوں ڈالر بھی دیے افغان طالبان کو اور ان کو ہمارے خلاف کر دیا. اور پھر ٹی ٹی پی جس کو ہم نے کرش کرنا تھا, جو اسٹریٹجی ساری یہی تھی کہ ایک دفعہ فرینڈلی گورنمنٹ افغانستان میں آ جائے تو ہم اس کے ساتھ اتحاد کر کے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو کرش کر دیں گے. اس نے افغان طالبان سے کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات کروا دیں تاکہ ہم ان کو پاکستان میں لا کر دوبارہ آباد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں, اگر اس میں کوئی جھوٹ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجئے. ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو خود عمران نے کہا 20-30 ہزار کوئی تعداد تھی ان کی, ان کو لا کے فیملی سمیت ان کو لا کے پاکستان میں آباد کروایا. جیلوں سے ان کے ہزاروں بندے نکال کے رہا کروائے. یہ سب جنرل فیض نے کیے جب وہ کور کمانڈر پشاور تھا. سوات سے فوجیں نکالی. سوات سے فوجیں اس وقت نکال لی جب کور کمانڈر جنرل فیض تھا وہاں پہ ہمارا پرماننٹ گیرزن تھا, اس کو بند کر دیا. جیسے ہی بند کیا ٹی ٹی پی واپس آ گئی سوات میں, اور پھر دوبارہ فوج بھیجنی پڑی ہم کو وہاں پہ. یعنی یہ دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اگین ہمارا مغربی بازو غیر محفوظ ہو گیا. آج ٹی ٹی پی کو آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. اب یہ جنرل عاصم نے آ کے پالیسی چینج کی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم ان کو کرش کریں گے, ہم افغانستان کے اندر جا کر ان کو ماریں گے, ہم افغان طالبان کو انگیج کریں گے. ابھی جو ہمارے بریگیڈیئر برقی شہید ہوئے ہیں ISI کے, وہ انہی آپریشنز پر گئے ہوئے تھے وہاں پر کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر ہلاک کرنا ہے ہم نے جا کے. یہ ہمارے ایک مشکل ترین کوورٹ آپریشنز ہیں ہمارے, جن میں خود فرنٹ لائن پہ ہمارے بریگیڈیئر گیا ہے. ہماری ISI کی ٹیمیں اندر گئی, SSG اندر گئی, اور ہم جا کے ٹی ٹی پی کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ خبریں آپ کو ملیں گی کہ بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور ملیں گی آئندہ کہ کس طریقے سے ہم. لیکن ان دہشت گردوں کو اب تلاش کرنا مصیبت ہو گئی ہمارے لیے جو پاکستان کے اندر آ کے بیٹھ گئے, جن کو عمران باجوہ اور فیض نے آباد کر دیا تھا. جو اب پورے ملک میں دہشت گردی جو مچ رہی ہے وہ ساری, اب یہ کہتے ہیں جی عمران کے زمانے میں تو کوئی دہشت گردی تھی نہیں, اب کیوں اٹھ گئی؟ اس لیے نہیں تھی کہ عمران ان کو آباد کر رہا تھا لا کر پاکستان میں. اور وہ اسی طرح وہی آرگومنٹ ہے یہ کہ MMA کے زمانے میں تو سوات میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی, MMA کی حکومت گئی تو دہشت گردی شروع ہو گئی. وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ MMA ان کو آباد کر رہی تھی سوات میں لا کے متحدہ مجلس عمل, اور جب ان کی حکومت گئی تو اس کے بعد بغاوت شروع کی ٹی ٹی پی نے. عمران ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کا حمایتی رہا ہے. اس کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ پشاور میں ٹی ٹی پی کا دفتر ہونا چاہیے تاکہ وہ بم دھماکہ کریں تو پریس ریلیز جاری کریں تو ہم کو پتا ہو, اور پھر ان ٹی ٹی پی کی یہ ڈیمانڈز کہ دوحہ کی طرح ہمارا بھی دفتر مڈل ایسٹ میں کھولا جائے تاکہ ہم کو ریاست کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور ہم نیگوشیٹ کریں اور ان معاملات پر بات چیت ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو ریاست پاکستان کا اسٹیک ہولڈر بنا دیا تھا. سو دس از دا سیکنڈ ریزن. اگین لاکھوں پاکستانی شہید ہوں گے, ہزاروں ہماری قربانیاں ضائع ہوں گی جو ہم نے 1 لاکھ پاکستانی شہید و زخمی کروائے عمران اور باجوہ اور فیض کی اس پالیسی کی وجہ سے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لا کر آباد کیا جائے. میں حیران ہوتا ہوں پاکستانیوں کی عقلوں کے اوپر کہ اتنے بڑے بڑے صرف یہ 2 بلنڈرز ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عمران از اے گریٹ لیڈر آف دا مسلم ورلڈ اور پاکستان اور اس کے دور میں ہم بڑی ترقی کر رہے تھے, اس سے زیادہ ذہنی معذور اور کون ہو سکتا ہے؟ ویکسین لگ کے ویکسین زدہ انسان, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں حرام کھا کھا کے, استغفر اللہ, یعنی یہ لاہوری دمبا کھا کھا کے ان سب کی عقلیں پاگل, ان کو حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے. دے ڈونٹ نو کہ کتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر عمران باجوہ اور فیض نے مل کے کیے, اور اب آپ کہتے ہیں عمران نیشنل پوری قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے, امت کا لیڈر ہے. تیسرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. IMF ٹرمز دیتی ہے ہمیشہ, مشکل کرتی ہے جب قرضہ دیتی ہے, آپ نے دیکھا ذلیل کرتی ہے, ٹیکس بڑھاؤ, پیٹرول بڑھاؤ, 70 سال سے یہی کرتی آ رہی ہے جب سے قرضہ جس حکومت نے لیا. آج تک IMF کی یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ ان سے کہے کہ اسٹیٹ بینک ہمارے نام لکھ دو. وہ اسٹیٹ بینک جو قائد اعظم نے کھولا تھا, اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسلامک بینکنگ کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہوگا جو پوری دنیا میں اسلامی معاشی نظام بنائے گا, اس اسٹیٹ بینک کو آپ نے باقاعدہ قانون سازی کر کے IMF کے حوالے کر دیا. قانون بنا دیا پاکستان میں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنرز اور ڈپٹی گورنرز کے خلاف پاکستان میں کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا, وہ جو چاہیں کریں, وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں ہم آزادی لیں گے امریکہ سے. اگر یہ بات میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑ لیجئے گا. کیا انہوں نے قانون سازی کر کے اسٹیٹ بینک آزاد نہیں کر دیا ریاست پاکستان سے؟
کیا انہوں نے IMF کے حوالے نہیں کر دیا؟ آج پھر پورے ملک میں جو تباہیاں مچ رہی، تو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، پورے ملک سے $1 اندر باہر نہیں آ جا سکتا جب تک اسٹیٹ بینک فیصلہ نہ کرے. یہی جو ملک میں معاشی تباہی مچ رہی ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کا کتنا خفیہ کردار ہے ہوا. اور اسٹیٹ بینک کی سربراہ کون ہے؟ گیتا گوپیناتھ، وہ ہندو عورت، RSS کی زائنسٹ. امیجن کریں کہ آپ نے لٹرلی اسٹیٹ بینک نریندر مودی کے حوالے کر دیا. اب مجھے کہتے ہیں میں عمران سے ناراض کیوں. پھر آئے چوتھی بات بل گیٹس کے اوپر. پوری دنیا جانتی ہے بل گیٹس ایک خوفناک دجالی دہشت گرد ہے، کروڑوں اربوں انسانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. پوری دنیا میں آدمی نے فساد مچایا ہوا ہے، اس کے خلاف ایک شدید مزاحمت ہے. پوری پاکستان کی ہیلتھ، ہماری صحت، ہمارے بچوں کے آنے والی نسلوں کی بل گیٹس کے حوالے کر دی، صرف اس لیے کہ وہ ان کے احساس پروگرام کے پیسے دے رہا تھا. سارے احساس پروگرام کے پیسے، جو قوم کو بھکاری بنانے کے پیسے، جو سب سے زیادہ جو پور اکنامک ماڈل ہے وہ یہ کہ جس میں آپ ویلتھ جنریٹ نہیں کرتے، جس میں آپ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتے، جس میں آپ انڈسٹری نہیں لگاتے، جس میں آپ لوگوں کو پیروں پہ کھڑے نہیں کرتے، آپ صرف بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ماڈل عمران نے اڈاپٹ کیا. پناہ گاہیں بنائی تو کھانا کھلانا شروع کر دیا، تو لوگوں کے گھر پہ پیسے پہنچانے شروع کر دیے. یہ سب سے پور اکنامک ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ انسان کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو لیکن اس کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے. اور وہ سارے پناہ گاہیں اور وہ جو کھانے اور لنگر خانے تھے، وہ بھی عمران یا حکومت پاکستان پیسے نہیں دے رہی تھی، وہ سیلانی ٹرسٹ کے پیسے تھے. سارے کریڈٹ یہ لے رہے تھے. وہ سارے پیسے، کوئی جس کو لوگ کہتے ہیں عمران نے لنگر خانے بنائے، کچھ نہیں بنایا، صرف تصویریں کھنچوائی. سارے پیسے، ساری فنڈنگ، سارا پروجیکٹ، سارا کھانا سیلانی ٹرسٹ کا ہے، کراچی والے کے. صرف بل گیٹس کے پیسے اربوں ڈالر آئے ان کے پاس ویکسین پروگرام کے لیے اور احساس پروگرام کے لیے، جو یہ پیسے دیتے تھے لوگوں کو. اور اس پر انہوں نے پورا پاکستان یہ زہریلی ویکسین بل گیٹس کو اٹھا کے حوالے کر دی. پوری پاکستان کی قوم کو جس طرح انہوں نے یہ زہریلی ویکسین لگائی ہے. اور پھر اس کے بعد بل گیٹس کو بلا کر عارف الوی نے پاکستان کا سب سے بڑا تمغہ بھی گلے میں پہنچا ڈال دیا، اس کو اپنا ہیرو بنایا، پاکستانی قوم کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اس جانور کو جس نے تمہاری آنے والی نسلیں ہلاک کر دی. کیا عمران معصوم ہے؟ معصوم تو نہیں. اس کے اندر باجوہ بھی شامل تھا، اس میں فیض بھی شامل تھا، اس میں عمران بھی شامل تھا. اب مجھے بتائیں، میں صرف یہ 4 مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں، ابھی میں 5ویں مثال دیکھوں اور بہت ساری مثالیں. لوگ کہتے ہیں جی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آبرو کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کا دن منایا. اسلاموفوبیا کے دن سے مجھے حقیقت سے بتائیے، کیا پوری مسلم دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کم ہو گئے؟ کیا سیدی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ختم ہو گئی؟ یہ کمزوروں، مسکینوں، بے غیرتوں کا طریقہ ہے کہ کافروں سے درخواست کریں کہ پلیز ہمارے دین کو کچھ نہ کہو. اگر غیرت مند ہوتے تو تلوار نکال کے فیصلے کر دیتے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اسلام کے خلاف بات کریں. میں آپ کو بہت ڈائریکٹ پرسنل مثال دیتا ہوں. عمران نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا. آئی تھنک پرابلی دی اونلی گڈ پروجیکٹ جس کی میں نے تعریف کی ہے عمران کے دور میں. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے بارے میں تعارف نوجوان نسل کو کرانے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی. اور اس اتھارٹی کا سربراہ لگایا ڈاکٹر اعجاز اکرم کو. ڈاکٹر اعجاز اکرم میرے بہت قریبی اور پرانے دوست تھے، برسوں ہم اکٹھے کام کرتے رہے اور بہت بڑے بڑے کام کرتے رہے. ڈاکٹر اعجاز اکرم، پاکستانی قوم ان کو نہیں جانتی لیکن وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی ایڈوائزر تھے، پاکستان کے بڑے بڑے دفاعی اداروں کے ساتھ کام کرتے تھے. چائنا کی حکومت کے چائنیز پریزیڈنٹ، رشین پریزیڈنٹ، اردوغان، ان ساروں کے ساتھ، ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ، تھنک ٹینکس کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات تھے. اور ایک ہارڈ کور پین اسلامک علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پر چلنے والے مسلمان. ڈاکٹر اعجاز اکرم کو اس کا ہیڈ لگا دیا گیا. اچانک پورے پاکستان میں طوفان کھڑا ہو گیا. وہی لبرل اور سیکولر طبقہ جو میرے خلاف ہے، وہی سارے امریکنز، وہی سارے زائنسٹ، وہی سارے یہودی. ایک ہنگامہ مچ گیا پاکستان میں کہ عمران نے ایک زید حامد کو رحمت للعالمین اتھارٹی کا ہیڈ لگا دیا. یعنی آپ اخبار اٹھا لیجیے، میڈیا اٹھا لیجیے، یہ کہا گیا کہ ہی از دی انگلش ورژن آف زید حامد، یعنی یہاں تک الفاظ کہے گئے. اور عمران بالکل پریشر نہیں لے سکا. آزادی کی بات کرتے ہیں نا، اب بتا، اور وہ بھی حضور کی عزت اور آبرو کی بات کرتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ پی ٹی آئی اور عمران کبھی نہیں بول سکتا تھا جو سیدی رسول اللہ کے معاملے پر انہوں نے بولا. ڈاکٹر اعجاز اکرم کو تیسرے مہینے عمران نے بلایا اور عمران نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں لیکن مجھے آپ کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ مجھ پر دباؤ بہت زیادہ ہے. کس کا دباؤ تھا؟ کس کا دباؤ تھا کہ ڈاکٹر اعجاز اکرم کو ہٹایا؟ ڈاکٹر اعجاز اکرم کو سیک کر دیا اس نے.
اس کی جگہ ڈاکٹر انیس کو لگایا. وہ 85 سال کے بزرگ آدمی ہے, وہ کسی کام کے قابل نہیں تھے, وہ نہ دفتر آ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے. یہی وہ چند مہینے ہفتوں بعد انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, اور اس کے بعد عمران کی حکومت کے چونکہ ویسے ہی آخر تھا, نئی حکومت آئی, شہباز وغیرہ نے آ کے پوری اتھارٹی لپیٹ کے ختم کر دی, معاملہ ہی ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن عمران اپنے حصے کا گناہ سمیٹ گیا. رحمت للعالمین اتھارٹی کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ یہودیوں اور امریکیوں کو پسند نہیں تھا کہ وہاں ایک سچا مسلمان آدمی اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. ڈاکٹر اعجاز اکرم کی جو خدمات ہیں پاکستانی قوم کے لیے وہ قوم نہیں جانتی. چین کو پاکستان کے قریب لانے کے لیے, رشیا کو پاکستان کے قریب لانے کے لیے, ترکی کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدات اور تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے, افغان طالبان اور چین اور پاکستان کو قریب اکٹھا کرنے کے لیے, اتنے بڑے بڑے رول ان کے ہیں جس کے اندر 100% براس ٹیکس ان کے ساتھ شامل تھی. سارے کام ہمارے مشورے سے ہوا کرتے تھے. اسٹریٹجی اور پلاننگ براس ٹیکس بناتی تھی, ڈاکٹر اعجاز اس کو ریفائن کرتے تھے اور پھر اس کو لے کے جاتے تھے چائنیز گورنمنٹ کے پاس اور ٹرکش گورنمنٹ کے پاس اور رشین گورنمنٹ کے پاس. عمران کہتے ہیں عمران گیا امریکہ کی مزاحمت کر کے, اس کے پیچھے پیچھے بہت بڑا بڑا کام ہو رہا تھا. پاکستان کے دفاعی ادارے اور تھنک ٹینکس اور ہم لوگ پیٹریاٹس پاکستان کے جو پسے پوش سامنے آئے بغیر کام کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے. ڈاکٹر اعجاز اکرم 3-4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ ان کو دوبارہ کسی اتھارٹی پر اپوائنٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنا اجر اللہ سے لیں گے, سیدی رسول اللہ کے قدموں میں اب انشاءاللہ خیر اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے بہت دکھی تھے, وہ بہت زیادہ دکھی تھے وہ اس بات کے اوپر کہ ان کو صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں, اور عمران نے اس کی جگہ پہ مطلب اتھارٹی ختم ہو گئی. اب مجھے بتاؤ میں عمران کو کیوں سپورٹ کروں؟ کوئی ایک وجہ مجھے بتاؤ میں عمران کو کیوں سپورٹ کروں. تم سیدی رسول اللہ کی حرمت کی بات کرتے ہو, میں نے حرمت کی حقیقت تمہیں بتا دی کہ کس طرح وہ پریشر نہیں لے سکا امریکہ کا. تم کشمیر کی بات کرتے ہو, کشمیر اس نے کیسے فروخت کیا. تم افغانستان کی بات کرتے ہو, کس طرح افغانستان میں اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور جہنم کے کتوں کو پاکستان میں لا کے آباد کیا. تم معیشت کی بات کرتے ہو, کس طرح معیشت اس نے پوری ہماری IMF کو فروخت کر دی. تم قوم کی صحت کی بات کرتے ہو, کس طرح اس نے پوری قوم کی صحت تباہ برباد کر دی, آنے والی نسلوں تک, اور زہریلے ٹیکے لگائے, بل گیٹس کو تمغے پہنائے. پھر مجھے کہتے ہو میں عمران کی حمایت کروں. وہ امت کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کو دوبارہ لے کر آئیں گے اور دوبارہ سربراہ بنائیں گے اور پورا ملک اس کو پھر سے دے دیں گے. اوور مائی ڈیڈ باڈی. جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ کے حکم سے مزاحمت کروں گا. مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے اس کام کرنے کے لیے. میں جو پاکستان کا دفاع کرتا ہوں مجھے کوئی اس کام کے پیسے یا عہدہ یا رتبہ یا گاڑیاں نہیں چاہیے تم لوگوں سے, نہ مجھے توشہ خانے کی گھڑیاں چوری کرنی. مجھے اپنا اجر صرف اللہ سے چاہیے. میں سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں, اس پاک سرزمین کی اور سبز ہلالی پرچم کی اور سبز گنبد کی ڈیوٹی. چونکہ خود لوگ کمینے ہیں نا, خود لوگ ذلیل ہیں, ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا خطرے میں کیوں ڈال سکتا ہے سبز ہلالی پرچم اور سبز گنبد کے خاطر. اب آ جائیں آج کی بات کے اوپر اور پھر مسائل کے حل پہ. ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن ضروری ہے. عمران کی حکومت چلانے والے جنرل باجوہ اور فیض تھے. عمران کی حکومت کو ہٹانے والے بھی جنرل باجوہ, فیض نہیں تھا, باجوہ تھا. ذاتی اختلاف تھا ان کا, وہ آپس میں ان کی لڑائی ایکسٹینشن اور پروموشن پہ ہوئی تھی. باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا اور اسی ایکسٹینشن کو پھر عمران نے رشوت کے طور پہ آخری دن استعمال بھی کیا. جنرل DG ISI جنرل ندیم انجم نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ عمران نے آخری دن ان کو آفر کی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے معاملات دوبارہ ٹھیک کر لے تو میں آپ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. عمران نے اس کو ڈینائی تو نہیں کیا بلکہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم نے آفر کی تھی کہ اگر دوسروں سے ایکسٹینشن لینی ہے تو ہم ہی دے دیتے. تو جس باجوہ کو آپ گالیاں دے رہے تھے, جو آپ کے خیال میں غدار تھا, اس کو آپ ایکسٹینشن دینے جا رہے تھے لائف ٹائم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب چونکہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی, ڈیل نہیں بنی آپ کی, لہٰذا آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. گالیاں دینی چاہیے, ویسے باجوہ اس قابل ہے کہ اس کو دی جائے. مگر جو کچھ آپ کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ باجوہ نے کیا اس جرم میں آپ شامل تھے, آپ بے گناہ نہیں ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں معصوم تھا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, میں روٹی کو چوچی کہتا تھا, فیڈر سے دودھ پیتا تھا, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں سب کچھ. جیسے باجوہ کہہ رہا ہے آج کل کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا, سب کچھ فیض کر رہا تھا. اب یہ نہیں چلے گا. آپ سب ایک ٹیم تھے, آپ سب مل کے کر رہے تھے سب کچھ. مگر جو بھی کچھ ہوا یہ کام جنرل عاصم نے نہیں کیا. جنرل عاصم کو تو خود عمران نے DGI سے ہٹایا تھا اس لیے کہ وہ باجوہ کی پالیسی سے, عمران کی پالیسی سے اور فیض کی پالیسی سے اختلاف کر رہے تھے. وہ ایک محب وطن پیٹریوٹک آفیسر تھے, ان کو عمران نے ہٹایا تھا اس عہدے سے, اور اللہ نے آج ان کو اگر آرمی چیف بنا دیا. اور یہ کسی کی سفارش پہ نہیں بنے, کسی لنڈن پلان کے تحت آرمی چیف نہیں بنے, یہ اللہ کے فضل سے بنے. جس طرح ضیاء الحق جب آرمی چیف بنا تھا تو کسی کی پلاننگ سے نہیں بنا تھا. لوگ کہتے ہیں ہر آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے بنتا ہے, ایسی بات نہیں ہے.
जनरल ज़ियाउल-हक को भुट्टो ने जब आर्मी चीफ बनाया था तो सिर्फ ये देख के बनाया था कि ये मेरे साथ चलेगा या नहीं। उसने अमेरिका के दबाव से आर्मी चीफ नहीं, 5-6 ऊपर जनरल थे जिनको सैक करके उसने इनको बनाया था कि ये कमजोर है। उस कमजोर जनरल ने फिर आके फांसी लगा दी इसको। ये बकवास एक नई बकवास है कि जी हर आर्मी चीफ अमेरिका की मर्जी से बनता है, हर आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद मुल्क से बाहर चला जाता है। ये इतना झूठा और फोहिश बयानिया और प्रोपेगेंडा इमरान पीटीआई को दे चुका है, नस्लों को खराब कर दिया। हमारे शोहदा की बेइज्जती कर रहे हैं। यानी 5 लाख शहीद हमने जो ईस्ट पाकिस्तान में दिए, जिनको मुक्ति बानी ने कत्ल किया, मुजीबुर रहमान ने कत्ल किया, इन्होंने नैरेटिव अब यह बना दिया है कि मुजीब मुहिब वतन था, और जो 5 लाख हमारे शहीद हैं उनकी बेइज्जती और तौहीन ये नौजवान नस्ल से करवा रहे हैं सिर्फ इमरान को सही साबित करने के लिए। खुद इमरान ये नैरेटिव दे रहा है कि मेरे साथ मुक्ति बानी वाला सलूक या मुजीब वाला सलूक किया जा रहा है। हालांकि तुम मुल्क के वजीर आजम रहे हो इतनी ताकत के साथ, मुल्क का सदर तुम्हारा, फौज और आईएसआई तुम्हारे पास, 4 सूबों में तुम्हारी हुकूमत, पंजाब में, सरहद में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, तुम मुजीब के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हो? और तुमको हटाया गया है एक पार्लियामेंट्री वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। तुम ये तो नहीं हुआ कि तुम्हें हुकूमत ही नहीं दी गई कि तुम मेजोरिटी में थे, और तुम एक नो कॉन्फिडेंस प्रोसेस से हटाए गए हो कि जो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये बयानिया कितना खतरनाक इसने बिल्ड कर दिया, पूरी नस्ल को जहरीला करके पाक फौज के खिलाफ कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान में गद्दारों को दोस्त बना, मुहिब वतन बना दिया और मुहिब वतनों को दुश्मन बना दिया। मतलब पूरी नस्ल उलट के रख दी, उसका दिमाग खराब कर दिया। ये सारी तब्दीली जो तुम्हारी हुकूमत के साथ आई है, जनरल आसिम ने तो नहीं की। अब जनरल आसिम को आए हुए 4 महीने हुए, तुम इनको उसी तरह गालियां दे रहे हो जैसे बाजवा को दे रहे हो। क्या जनरल आसिम क्या करें आके? जनरल आसिम क्या करें आके? तुम क्या चाहते हो क्या करें? वो आके इस हुकूमत का तख्ता उलट दें, मार्शल लॉ लगा दें, इलेक्शन करा के तुमको दोबारा मुल्क का सदर बना दें। एक जाने तुम कहते हो फौज न्यूट्रल रहे, एक जाने तुम कहते हो फौज हुकूमत सियासत में दखल दे के मुझको वजीर आजम बनाए। चाहते क्या? फौज रियासत के साथ खड़ी है, रियासत के साथ होगी हमेशा। जब तुम्हारी हुकूमत थी उस वक्त भी फौज तुम्हारे साथ थी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त जनरल राहील थे, जनरल राहील भी मजबूरन, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए, नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ खड़े थे। उससे पहले जरदारी की हुकूमत थी, पसंद आए या ना पसंद आए, फौज जरदारी की हुकूमत के साथ खड़ी थी। फौज को हुकूमत के साथ खड़े होना है अनलेस एंड अनटिल फौज हुकूमत का तख्ता उलट दे, जैसे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ उल्टा था। तो अगर जनरल आसिम इस हुकूमत का तख्ता नहीं उलट रहे तो और क्या करें सिवाय इसके कि इस हुकूमत को इसके साथ चले, इसको चलाने की कोशिश करें। क्योंकि सियासतदानों को अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता। क्या आप जरदारी को अकेला छोड़ देंगे? क्या नवाज शरीफ को खुला छोड़ दें कि जो चाहो करो, उस पर कोई चेक ना लगाया जाए? क्या इमरान को खुला छोड़ दें कि जो चाहो करते रहो, तुम्हें कोई चेक नहीं तुम्हारे ऊपर? पाकिस्तानी सियासतदान को कायदे आजम और लियाकत अली खान के लेवल के तो नहीं है। अगर यही पॉलिटिक्स आपने चलानी है तो फिर जो कि गैर मुल्की ताकतों के साथ उनसे फंडिंग और एजेंट्स और गद्दार पाकिस्तान की हुकूमत में दाखिल करके चलाते हैं, तो फिर पाक फौज को अपना आईनी किरदार ये अदा करना है कि मुल्क और कौम के हर दुश्मन के खिलाफ पाक फौज को कार्रवाई करनी है, चाहे दाखिली हो या खारजी। अगर वो दुश्मन सियासत में है तो फिर सियासत में, जमीन पे है तो जमीन पे। आप दुश्मनी क्यों करते हैं रियासत से? आपको किसने इजाजत दी है? कि आपको आइन तोड़ने की इजाजत है? सारे सियासतदान आइन तोड़ते हैं, उनको इजाजत है, फौज को इजाजत नहीं है। या तो आप भी ना तोड़ें फिर फौज भी नहीं तोड़ेगी। 62 और 63 पे कौन सा सियासतदान पूरा उतरता है? मुझे एक का नाम बता दें। जाहिर है कि आप सब आइन तोड़ कर आते हैं, आप सब झूठ बोल के आते हैं, आप सब जानी बदकार और नापाक और पलीत नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। आपको किसने घुसेड़ा पार्लियामेंट में? कैसे आ गए आप यहाँ? ये घुसपैठिए कैसे घुस गए यहाँ पर? तो फिर फौज से कहते हैं, यानी इनका मकसद ये होता है कि फौज दखल ना दे हमारी करप्शन में, हमें करने दे जो मुल्क रियासत को बेचने दे। और फिर दूसरी बात ये कि जो गलतियां बाजवा और फैज ने की हैं वो पाक फौज की पॉलिसी नहीं है। तुम पाक फौज को किस लिए गालियां दे रहे हो? लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर और कायदे आजम की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने से लेकर और फातिमा जिन्ना के इंतकाल से लेकर आज तक जितने गुनाह मुल्क में हुए हैं सियासतदानों ने नहीं किए, सारे गुनाह फौज ने किए हैं। इसलिए इनको फौज से आजादी चाहिए। ये इतना खतरनाक नैरेटिव बना दिया है इमरान ने। और फिर इमरान की हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखा है। वल्ला इसमें कोई झूठ हो तो मुझे बताए ना। अगर मैं सच बोल रहा हूं मुझसे दलील और आर्गुमेंट से बात, क्योंकि पीटीआई में दलील और आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे नापाक और ये सारे गुस्ताख और बेअदब बच्चे नस्ल, क्योंकि खुद सारे ऊपर ऐसे ही हैं। लिहाजा सिर्फ ये मैं पेट्रियट से बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करने वालों से बात कर रहा हूं जिनकी हमदर्दियां इमरान के साथ हैं, जो समझते हैं फौज गलत कर रही है। पाकिस्तान का आर्बिट्रेटर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं, हमारा फाइनल एम्पायर अल्लाह ने पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को बनाया।
یہ سارے سیاستدان مر جائیں پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے پاکستان اچھا ہو جائے گا. فوج اگر ختم ہو جائے آپ ایک دن اس پاکستان کو نہیں چلا سکتے، پاکستان رہے گا ہی نہیں. اگر آپ کے پاس آپشن ہے، چوائس آپ کے پاس ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کوئی بھی پاکستان سے پیار کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا. فوج کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے ایسے FLR کے تبدیل ہونے سے، جیسے ہو گئی. اب جو پالیسی ہے باجوہ ڈاکٹرن نہیں ہے، باجوہ ڈاکٹرن کو دفن کر دیا گیا ہے. اب پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوت سے کام کیا جا رہا ہے. افغانستان کے اندر جا کے بھی، اور کچھ باتیں آپ کو پتہ لگ گئی اتفاقاً جو نہیں بتائی جا رہی تھی، جیسے بریگیڈیئر شہید ہو گئے، بریگیڈیئر برکی ابھی جا کے تو پتہ لگا کہ وہ افغانستان میں کوئی آپریشن کر رہے تھے. مگر انڈیا میں آپ نے خالستان کی موومنٹ دیکھی ہے، پوری دنیا میں انڈیا کو پریشانی لگ گئی. کانگریس پارٹی جو ہے وہ اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے مودی کے خلاف. کہیں نہ کہیں سے تو کوئی اللہ کے بندے ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا. مجھے خیال ہے میرا کہ یقیناً کر رہے ہوں گے. کچھ تو ہو رہا ہے، ہر بات منہ سے نہیں بولی جاتی. جس طرح وہ پاکستان کے اندر بغاوتیں برپا کروا رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کچھ اللہ کے بندے ہیں، کچھ مارخور ہیں جو اپنی حصے کی ڈیوٹی کریں گے. اب یہ وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے، یہ پہلے والا باجوہ ڈاکٹر نہیں چل رہی یہاں پہ. مگر عمران اسی طرح اس پاک فوج کو ذلیل کر رہا ہے جیسے باجوہ کے دور میں. باجوہ بھی اس کا بڑی تھا، یہ تو سارے شیر و شکر تھے، یہ تو آپس میں مل کے بیٹھتے تھے. اختلاف تو اینڈ میں ہوا ہے آخر میں پروموشن اور ایکسٹینشن پہ. اس سے پہلے پاک فوج کی کوئی خرابی نہیں تھی، جو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو کسی چیز سے. ان کا صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ نے ہمیں گود سے کیوں اتارا اور اب مجھے دوبارہ گود میں اٹھا کے واپس وہیں رکھ دیں. ایسا نہیں ہونے جا رہا، اب نہیں ہوگا یہ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ نے اگر آنا ہے تو اپنے زور بازو پہ آئیں، آپ نے اگر آنا ہے تو، لیکن پہلے اپنے مقدمات. اب سولوشن کیا ہے؟ اب کریں کیا؟ اب میرا سولوشن یہی ہے جو میں پچھلے 2007 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ساری جماعتیں ٹیسٹ ہو چکی ہیں. نواز شریف بھی ٹیسٹ ہو گیا، زرداری بھی ٹیسٹ ہو گیا، عمران بھی ٹیسٹ ہو گیا. اب ہم مزید الیکشن کروا کے اسی غلاظت کے کمبینیشن کو دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے. یہ بحث دوسری ہے کہ 2/3 میجورٹی ملے گی کہ 3/4 ملے گی. امٹیریل. ایک کمبینیشن ہوگا غلاظت کا. آپ 2/3 بھی لے لیں تو آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے 2/3 جو ہے زرداری اگلے دن خرید کے نہیں لے جائے گا، جیسے آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں لے گیا تھا. ظاہر ہے کہ لے جائے گا. یہاں سارے بکنے کے لیے آتے. کون سا محب وطن ہے اللہ رسول سے پیار کرنے والا جو پاکستان کی خدمت کے لیے پارلیمنٹ میں آتا ہے؟ سارے چور ہو چکے، لچے، لفنگے، گنڈے، یہ سب آتے ہی، غدار آتے ہی اسی لیے کہ مال بنائے یہاں پر. اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ہمیں روکنا پڑے گا. ہمیں 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ چاہیے جو پہلے احتساب کرے. اب تینوں حکومتیں ہو چکی ہیں، تینوں کا احتساب کریں. عمران کا بھی کریں، زرداری کا بھی کریں، نواز کا بھی کریں، اور باجوہ اور فیض کا بھی کریں، اور آرمی کا بھی کریں. اب وہ 50 سال کی بات نہ کریں، بات بدلنے کے لیے کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے احتساب شروع کریں. نہیں، اب پولیٹیکل پروسیس ان لوگوں نے شروع کرنا ہے، ان لوگوں سے ہم نے آگے چلنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے، کریں، پچھلے فاطمہ جناح سے کریں، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ 10 سال کے لیے بیٹھے گی. 3 سال کے اندر ان 3 سیاسی جماعتوں کا احتساب کریں، باجوہ، فیض سمیت. اور اس کے بعد اس غلاظت کی صفائی کرنے کے بعد، نیا نظام ترتیب دینے کے بعد ایک دوبارہ پولیٹیکل پروسیس کو شروع کریں. دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے. بغیر احتساب کے اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا، آرمی چیف سے بھی کہوں گا، پہلے احتساب کریں. وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ملک سے غداری کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کشمیر فروخت کیا ہے، وہ جنہوں نے افغان پالیسی تباہ کی ہے، وہ جنہوں نے اسٹیٹ بینک بیچا ہے، وہ جنہوں نے قوم کو زہریلے ٹیکے لگائے، وہ جنہوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے، اگر وہ بغیر احتساب کے دوبارہ اقتدار میں آ گئے پھر یہ اس سے زیادہ سفاک اور ظالم ہو جائیں گے. پہلے احتساب ہوگا، سب کا ہوگا. جس نے پاکستان کو بیچا، پاکستان کو فروخت کیا، کشمیر کو بیچا، 1 کروڑ پاکستانیوں کو ہندوؤں کے حوالے کرنے والوں کا کیا احتساب نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا. یہ وجہ ہے میری عمران کی مخالفت کی، یہ وجہ ہے میری اس پولیٹیکل سسٹم کی مخالفت کی. عمران نہیں اکیلا، میں زرداری اور نواز کا بھی اتنا ہی مخالف ہوں، الطاف اور فضلو اور اچکزئی کا بھی اتنا ہی مخالف ہوں. جبھی تو یہ سارے میری جان کے دشمن ہیں، جبھی تو یہ سارا میڈیا مجھ پر پابندی لگاتا ہے، کیونکہ سب ان کی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے، کوئی چھوٹا کتا کوئی بڑا کتا ہے بھونکنے کے لیے، لیکن رکھے پہ سب انہوں نے اپنی تنخواہوں پر ہے. کوئی CIA کی تنخواہ پہ، کوئی را کی تنخواہ پر. اب چونکہ ایک فقیر بیچ میں اکیلا کھڑا ہوا ہے، پوری دنیا غلط تھی لیکن وہ فقیر ٹھیک تھا. پاکستان میں ویکسین کی مثال آپ کے سامنے، 4th اور 5th جنریشن وار میں پورا ملک غلط تھا، یہ فقیر ٹھیک تھا، آخر میں آرمی نے بھی تسلیم کیا. ہندو زائنزم پہ پورا ملک غلط تھا، یہ فقیر ٹھیک تھا، آخر میں قوم نے تسلیم کیا. آج آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے ہندو زائنزم. اللہ نے ہماری کوئی بات غلط ثابت نہیں کی. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ وجہ ہے میری عمران کی مخالفت کی. میں نے سولوشن بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کو 3 سال کے لیے کم از کم ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ چاہیے. ہمیں غلام اسحاق خان جیسے لوگ چاہیے. پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ لوگ.
آپ غلام اسحاق خان جیسے شخص کو صدر بنا دیں، وہ اپنی ٹیم لے آئے اس طرح کی 10-15 بندوں کی اور دبا کے کام کرے، جس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہ ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو آنےسٹ ہو، نہ آنےسٹ نہیں بلکہ قابل بھی ہو. ہمیں صرف آنےسٹ آدمی نہیں چاہیے. کہ عمران کہتے ایماندار ہے، ایماندار تو میرا چوکیدار بھی ہے، اس کو وزیر اعظم لگا دیتے ہیں. یار ایماندار ہونا کافی نہیں ہے. ایماندار ہے لیکن بدکار ہے، ایماندار ہے لیکن جاہل ہے، ایماندار ہے لیکن قادیانی اور یہودیوں کے لیے کام کرتا ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. ہمیں ایک ایسا اللہ کا بندہ، شیر، دلیر، تگڑا، جانباز چاہیے. کم از کم معیار اس کا آپ رکھ لیں. میں نے کہا سویلین بہت ہی مہذب قسم کا آدمی رکھنا تو غلام اسحاق خان رکھ لیں، ورنہ آئیڈیلی تو میں چاہوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، جو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں فی الحال آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں اسی طرح کی لیڈرشپ چاہیے کہ جو کافروں اور منافقوں کی گردن تلوار سے اتارنے میں بہترے ہو، جس کو بابو نے ڈنڈے والی سرکار کہا ہے. لیکن وہ ڈنڈے والی سرکار آئے گی، لیکن اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنگ کے بعد آئے گی یا جنگ کے دوران آئے گی، کیونکہ بھارت اب بالکل جنگ کے لیے تیار ہے. عمران اور باجوہ نے جو غلطیاں کر دی ہیں اس کا کفارہ اب آپ کو دینا پڑے گا. جب آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. بھارت کو آپ نے اتنی سپیس دے دی ہے کہ اب وہ پوری طرح تیار ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. پاکستان کی مسلح افواج کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا ہے اس نے نیریٹو بلڈ کر کے کہ پاک فوج غدار ہے، اور پاک فوج کے جنرل غدار ہے، اور جنرل عاصم غدار ہے، اور باجوہ کو چلو چھوڑو، باقی ساری پوری فوج کو جو تم نے گندا کیا ہے، دہشت گردی قوم کو جو بدل کر دیا ہے پاک فوج سے، اس کا کفارہ اب پوری پاکستانی قوم دے گی. لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون عمران اور باجوہ کے ہاتھ پر ہوگا. تم لوگ جو عمران کو آج سپورٹ کر رہے ہو نا، جب ہندو تمہاری بہنیں اٹھا کے لے کے جائیں گے اس وقت تم کو میری یہ باتیں یاد آئیں گی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آئی تھنک اب میں نے بالکل کلیئر کر دیا آپ کو کہ میں کیوں عمران کا مخالف ہوں، کیوں میں اس پالیٹکس کا مخالف ہوں. صرف عمران کا مخالف نہیں، میں پوری پالیٹکس کا مخالف ہوں. کیوں میں کہہ رہا ہوں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے کر آئیے. ورنہ اگر پاکستان کی ریاست خود اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کرے گی، پھر نریندر مودی ہلاکو خان آئے گا، اور اس کرائسس اور انارکی کے اندر پھر جو لیڈرشپ فوج میں سے اٹھے گی، جو پیٹریوٹس کو جمع کر کے وہ ایک گورنمنٹ بنائے گی، پھر وہ ہوگی ڈنڈے والی سرکار. تو مرضی آپ کی، وہاں تک جانا چاہتے ہیں جائیں، خود ٹھیک کر لیں، بہتر ہے. نہیں کرنا چاہتے اللہ تو اپنے فیصلے کروا کے دم لے گا. یہ تقدیر غزوہ ہند کی ہماری لکھی ہوئی ہے. جتنا مرضی مذاق اڑا لیں آپ، فرق کوئی نہیں پڑے گا. جنگ تو بھارت سے آپ کو کرنی ہے اور بہت نزدیک ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں غزوہ ہند کا مجاہد بنائے اور سیدی رسول اللہ کی اس فوج کا حصہ بنائے جو بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.